ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا. ایک مرتبہ اس سے کوئی غلطی ہوئی تو غلطی پر جب انہیں غصہ آیا تو انہوں نے فرمایا یا ابن السودا. وہ کالی کے بیٹے حبشن کے بیٹے تھے, اس کی ماں حبشن تھی, تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے یا ابن السودا, اے کالی کے بیٹے. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو کیا بات سمجھائی. بخاری شریف کی روایت ہے, ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ. میں نے ایک آدمی پر غصہ کیا اور میں نے ماں کے بارے میں اس کو آر دلائی کہ تیری ماں کالی ہے. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر, اے ابو ذر, اعیرتہ بامہ, تم نے اس کو ماں کی وجہ سے آر دلائی. انک امرؤ فیک جاہلیہ, تو ایسا بندہ ہے کہ ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہیں. اخوانکم خولکم, یہ جو تمہارے خادم غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ, جس بندے کا بھائی اس کا ماتحت ہو, فلیطعمہ مما یأکل, اس کو چاہیے کہ اس کو وہ کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ, جو خود پہنتا ہے وہ کپڑے پہنائے. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ, ان پر اتنا تم بوجھ کام کا نہ ڈالو کہ وہ کر نہ سکیں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ, اور اگر کام کا بوجھ ڈالو, فَأَعِينُوهُمْ, پھر تم بھی ان کا ساتھ دے کر کام میں ان کی مدد کیا کرو. سبحان اللہ. اب جب یہ بات ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا. ہوا کیا, علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے اس غلام کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ جب تک تم میرے رخسار پر اپنا پاؤں نہیں رکھو گے میں زمین سے اوپر نہیں اٹھوں گا. غلام نے رخسار پر پاؤں رکھا تب وہ اٹھے کہ اچھا اب میری غلطی معاف ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا.